الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور مشہور قول کے مطابق آج کی تاریخ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے صحابی رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ عوام کے ہاں جو قول مشہور ہے اور ایک طبقے نے اسے شہرت دی ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ اس تاریخ میں بھی 2 اقوال ہیں۔ دوسرا جو قول ہے اسے بھی درجنوں مصنفین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے
اپنوں نے اور بیگانوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ دو قول ہیں، صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے دوسرا قول بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی عظمت کیا ہے، اور آپ کے مقدس نام پر 1400 سال سے جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ بس یہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے میں سوال کروں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں، نواسیاں کتنی ہیں، آل بیت کس کو کہتے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، تو وہ نہ بتا سکے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب آدمی یہ سوال کرتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل خاموش ہو کر منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں۔ یہ اصل میں اپنے عقائد، نظریات، اپنے اکابر آل بیت سے محبت، اس چیز کی طرف جو ہماری توجہ ہے، یہ اس کی کمی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ تو بخوبی جانتے ہیں بفضل اللہ تعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے ہیں۔ بارہا ہم نے ان کا مبارک تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ ان 4 نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ اب عام قول کے مطابق آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ سن 4 ہجری بتائی گئی ہے، 5 شعبان سن 4 ہجری۔ اب یہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن تحقیق کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ تحقیقی قول کے مطابق آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ سن 9 ہجری کے آغاز کی ہے۔ اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ اب جنہوں نے 4 ہجری لکھا ہے انہوں نے دلیل کوئی نہیں لکھی، ایک قول کو نقل کیا، ساتھ اس کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے مورخ نے اسی تاریخ کا حوالہ دے کر وہ تاریخ لکھ دی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ لیکن جو 9 ہجری والی تاریخ بنتی ہے، جب دلائل کو دیکھا جائے تو پھر اس کے دلائل سامنے آتے ہیں۔ اب یہ دلائل کیا ہیں؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی دائی کے فرائض سیدہ ام فضل نے ادا کیے تھے۔ یہ سیدہ ام فضل کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ جو آپ کی چچی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی دوسری بہن میمونہ بنت حارث ہے۔ یہ جو ام فضل ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے،
بڑے بیٹے کا نام فضل تھا، اس نام کی وجہ سے آپ کی کنیت ام فضل ہے، یعنی فضل کی والدہ، یہ آپ کی کنیت ہے، یہ نام نہیں۔ آپ کا نام لبابہ بنت حارث ہے، اسی لبابہ بنت حارث کی دوسری بہن ہے، اس کا نام میمونہ بنت حارث ہے، اور میمونہ بنت حارث جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ ہیں۔ اب اس رشتے کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس وہ آپ کے جہاں چچا ہیں، وہیں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ ایک بہن آپ کے چچا حضرت عباس کے نکاح میں ہے، اور انہی کی دوسری بہن ام فضل جو ہے، حضرت میمونہ جو ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ تو یہ حضور کی وہ چچی ہیں حضرت عباس کی زوجہ محترمہ۔ اب جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور یہ ہجرت سب کے لیے لازم اور فرض تھی، اس موقع پر جو ہجرت نہ کرے تو اس کے لیے قرآن پاک میں بڑی تنبیہ ذکر کی گئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو قرآن پاک میں رب نے استثناء دیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اب جن کو استثناء دیا گیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس استثناء میں میرے والد حضرت عباس اور میری ماں سیدہ ام فضل یہ دونوں شامل ہیں، جو کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے اس موقع پہ ہجرت نہیں کی تھی۔ بعد میں جب مکہ فتح ہونے کا وقت آیا تو جناب عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ ہجرت کر کے آ جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عباس اقم مکانک، اپنی جگہ مکہ میں ہی ٹھہرے رہو، آپ ہجرت نہیں کرنی۔ ان اللہ قد ختم بکن ہجرتا کما ختم بجن نبیون، اللہ نے تجھ پہ ہجرت اسی طرح ختم کر دی ہے جس طرح رب نے مجھ پہ نبوت ختم کی ہے، اس لیے آپ ہجرت کر کے نہیں آنا، مکے میں ہی ٹھہرے رہو۔ وہ مکہ میں ہی تھے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی مکہ میں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا، غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد جب اللہ کے نبی واپس لوٹے، اور غزوہ حنین ہوا ہے ذیقعد سن 8 ہجری میں۔ اب ذیقعد کے بعد صرف 1 مہینہ بچ جاتا ہے اس سن میں، سن 8 ہجری میں صرف 1 مہینہ بچ جاتا ہے۔ اب اس موقع پر حضرت عباس اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام فضل کو لے کر کہاں آئے؟ مدینہ طیبہ میں، سن 8 ہجری کے بالکل آخر میں یا سن 9 ہجری کے آغاز میں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائی کون ہے؟ سیدہ ام فضل۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ ظاہر ہے حاضر تب ہوئی ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے سن 8 ہجری کے آخر میں مدینہ میں آ گئی ہیں۔ اب مدینہ میں پہنچ کر انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اب وہ خواب آ کے رسول اللہ کو ذکر کیا تھا۔ سیدہ ام فضل کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور حضور کے پاس جا کر میں نے اپنا خواب ذکر کیا۔ یہ ہے جی سن 8 ہجری کا بالکل آخر۔ خواب دیکھا، پریشان ہے، یا رسول اللہ بڑا خوفناک قسم کا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دیکھا؟ جواب میں پھر کہتی ہے انہا لشدیدۃ، یا رسول اللہ بتانے کا خواب ہے ہی نہیں،
ڈری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، بڑا سخت خواب دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تو دو۔ اب کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے مبارک جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا پھر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا خوفناک منظر ہے، کسی آدمی کے جسم سے کاٹ کر گوشت کا ٹکڑا الگ کر دیا گیا۔ یہ منظر میں نے خواب میں دیکھا، پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت خیرن، بڑا زبردست خواب دیکھا ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بہت اچھا خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کریں گے۔ الحسین منی و انا من الحسین کا یہ معنی ہے، اللہ بیٹا عطا کریں گے، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ میرے نسب میں سے ہے، میرا خون ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ یہ میرے نواسے کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس خواب کے کچھ ہی وقت کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی سن 9 ہجری میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب یہی ام فضل ایک کپڑے میں لپٹا ہوا وہ بچہ اٹھا کے لائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے کان میں اقامت کہی، اذان پڑھی، پھر کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں گٹی ڈالی، پھر پوچھا کہ نام تو کوئی نہیں رکھا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس کی ماں نے سیدہ فاطمہ نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، حرب اچھا نام نہیں، حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس نواسے کا نام خود حسین رکھا ہے۔ اب یہ کون ہے جی؟ یہ حضرت حسین ہیں۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق، اور اس کی تائید بخاری شریف کی ایک اور حدیث بھی کرتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دلائل ہیں، اور جس تاریخ نے صرف لکھ دیا 5 4، وہاں پہ پیچھے دلیل تو کوئی نہیں۔ جس نے اٹھا کے دلیل بھی دینی ہے، کیا دلیل دے گا؟ فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں سیرت نگار نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب یہ دلیل تو نہ ہو، یہ تو دعویٰ ہوا، اور جب 9 کے دعویٰ ہے تو ساتھ ہی اس کی دلیلیں ہیں۔ اب اگلی بات دیکھیے، بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، اور غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر بچوں اور عورتوں کی رکھوالی کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے تھے مدینہ میں۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں، بچوں میں عورتوں میں پیچھے رہوں گا، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما ترضى ان تکونوا منی بمنزلۃ موسیٰ و ہارون الا انہ نبی ولا نبی بعدی۔ تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیری اور میری مثال بالکل وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے۔ موسیٰ کو طور پہ گئے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے، میں تبوک میں جا رہا ہوں، پیچھے تجھے گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس حدیث سے بھی محدثین نے لکھا کہ اگر حضرت عباس مکہ سے ہجرت کر کے آ چکے ہوتے تو پھر اللہ کے نبی علی کو ساتھ لے کے جاتے، بچوں اور عورتوں کے لیے پیچھے نگران بنا کے عباس کو چھوڑ کے جاتے، اس لیے کہ ان کی موجودگی میں اس کام کا حق حضرت عباس کا بنتا تھا۔ یہ بھی دلیل ہے، کہاں پہ؟ بخاری شریف میں۔ تو خیر آپ کی ولادت سن 9 ہجری میں، اور یہ کون پیغمبر کا نواسا ہے؟ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں، اس قافلے کے رکن ہیں کہ جنہیں پیغمبر کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں نا، اہل بیت کے جتنے افراد ہیں، آقا کائنات کی 13 ازواج مطہرات،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، آپ کی 4 صاحبزادیاں، آپ کے 4 نواسے اور 4 نواسیاں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ آل بیت ہیں. اور آل بیت ہونے کے ساتھ ان کو جو اصل شرف ہے نا، وہ جو حاصل ہوا وہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر کے صحبت صحابی ہیں، سب کے سب صحابیات ہیں، یہ صحابی ہیں. اور یہ منصب اگر ان سے چھین لیا جائے نا تو پھر آل بیت والی عظمت بھی خود بخود چھن جائے گی. جس طرح خاندان کے وہ سارے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا. نام ابو لہب کا کون نام لیتا ہے؟ ابو لہب کی شان کون بیان کرے گا؟ پیغمبر کا چچا ہے. خاندان کے اور لوگ ہیں، کون ایسے آدمی کو پوچھے گا؟ تو شرف اور اعزاز حاصل کرنے کے لیے بنیاد اور اساس کیا ہے؟ صحابیت، مقام صحابیت. اس لیے آج دنیا میں جہاں پر جب بھی دفاع کیا جائے گا نا تو وہ دفاع ہوگا پیغمبر کے صحابہ کی نموز کا دفاع، دفاع صحابہ. اور جب دفاع صحابہ کیا جائے گا نا، آل بیت کا دفاع خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے. کیوں؟ صحابہ کرام، یہ اصطلاح جو ہے نا صحابی، یہ عام اصطلاح ہے، اور آل بیت یہ خاص اصطلاح ہے. اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ بالکل وہی فرق ہے اصطلاح میں کہ جو الفاظ میں فرق ہے نبی اور رسول میں، نبی اور رسول میں. اب لفظ نبی جو ہے یہ عام ہے، کتنے ہیں؟ 1,24,000. اسی طرح پیغمبر کے صحابہ، لفظ صحابہ عام ہے، کتنے ہیں؟ 1,24,000. اب ان 1,24,000 میں 313 وہ ہیں کہ جو رسول ہیں. اب رسول کیا ہو گئے ہیں؟ خاص. رسول تھوڑے ہیں، خاص ہیں. جب نبوت کے تحفظ اور ختم ہونے کی بات کی جائے گی تو پھر ختم رسالت کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں یہ جتنی تاریخ چلی ہے، یہ کون سی تاریخ تھی؟ طریق ختم نبوت. اس طریق کو کیا کہتے ہیں؟ طریق ختم نبوت. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے طریق ختم رسالت؟ کیوں؟ صرف اگر رسالت کی طریق چلائی جاتی تحفظ اور ختم ہونے کے لیے تو باقی جو رسول ہیں تو رسول کا تو دفاع نہ ہوتا. اس لیے جب عام کا دفاع کر دیا جائے تو خاص کا دفاع خود بخود بدرجہ اولا ہو جاتا ہے. اس لیے جب صحابہ کی عظمت کی جو آدمی بات کرتا ہے تو یہ پکی بات ہے، وہ سب سے پہلے پیغمبر کی آل بیت کی نمود کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. تو یہ صحابی رسول بھی ہیں، آل بیت کے عظیم فرد بھی ہیں. اور کون پیغمبر کا نواسہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام اللہ کے نبی نے رکھا، جن کے کان میں اذان اللہ کے نبی نے دی، اقامت پڑھی، جن کی مقدس زبان پر میرے نبی کے منہ کی چبائی ہوئی، وہ کھجور ڈال کر اللہ کے نبی نے گھٹی ڈالی، اور جسے اللہ کے نبی اپنا بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے. بھئی ان لوگوں کی تھوڑی عظمت ہے، مقام ہے. اللہ کے نبی اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. ائی نا بنائی، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ پوچھا کرتے میرے بیٹے کہاں ہیں. کس کا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت حسن کا، حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ کون ہیں؟ بے شمار احادیث ہیں، درجنوں احادیث. اللہ کے نبی منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا سامنے سے وہ دونوں بچے آ گئے ہیں، حسن بھی حسین بھی چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا کائنات کے دور میں. اب ان دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے. اب جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو آپ کی جو دائی تھی نا وہ اسما بنت امیس ہے. اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی چچی ہیں، جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ. اب جعفر بن ابی طالب یہ کہاں ہجرت کر کے گئے تھے؟ حبشہ میں. جعفر بن ابی طالب نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. اب وہ حبشہ سے واپس سیدھے آگے تھے مدینہ میں، لیکن آئے کب ہیں؟
غزوہ خیبر ہوا ہے سن 7 ہجری میں، غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں، اور جس دن خیبر فتح ہوا نا، خوشخبری آ گئی، اللہ نے ایمان والوں کو خیبر کے مقام پہ فتح عطا کر دی ہے۔ اب ادھر مدینہ میں فتح کی خوشخبری آئی، ادھر پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ آپ کے چچا جعفر بھی حبشہ سے مدینہ پہنچ آئے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی جناب جعفر سے ملے نا، جعفر آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، حضور نے گلے سے لگا کر ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا لوگوں آج مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا اپنے چچا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ یہ کب آئے تھے جی؟ غزوہ خیبر کی فتح والے دن سن 7 ہجری میں۔ اب ان کے ساتھ ان کی بیوی اسما بنت حمیت بھی آئیں، اور یہ دائی تھی جناب حسن کی۔ تو جناب حسن سن 7 کے بعد پیدا ہوئے، 1 سال کا فرق پھر نکالیں تو جا کر حسین سن 9 میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ایک دلیل ادھر سے اور بھی بن جاتی ہے۔ تو دونوں بھائیوں کے درمیان فرق کتنا تھا؟ 1 سال کا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی مارکے میں ان کی شمولیت نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی مارکے میں ان کی شمولیت نہیں، چھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ جوان ہوئے تو پھر آپ نے بہت سارے مارکوں میں اور جہاد میں آپ نے شرکت فرمائی۔ یہ مجاہدین کے ساتھ میدان کارزار میں گئے، چھوٹے تھے، مسجد میں آ رہے ہیں، اور حدیث میں ہے وہ علیہ قمیصان احمران، لمبی لمبی قمیصیں ہیں، زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی ہے، لمبی ہے، پاؤں کے ساتھ اٹکتی ہے، اور بچے گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، 2 قدم چلے پھر گر گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی فرما رہے ہیں، ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں ان بچوں کی طرف۔ تو آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، بچوں کو اٹھا کے ساتھ لایا اور لا کے ممبر پہ بٹھا دیا، بٹھا کر کہا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہاری اولادیں بھی، تمہارے مال بھی تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں، ان کی محبت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، یہاں تک کہ میں بچوں کو اٹھا کے لائے اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر کے نواسے ہیں، حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی۔ اور یہ کون پیغمبر کے نواسے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے، اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ممبر پہ تشریف فرما ہے ابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا، الا انبئکم بخیر الناس، لوگوں میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ساری مخلوق میں سب سے بہترین کون ہے؟ اب یہ سوال تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی یہاں پر ہی چپ ہو جاتے نا تو پھر ایک اشکال رہ جاتا، کیونکہ آگے جو نام لیا ہے وہ اپنے دونوں نواسوں کا لیا، کن کا؟ حسن کا، حسین کا۔ پھر سوال یہ ہوتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، پھر حضرت علی، اسی خلافت والی ترتیب سے یہ سب سے افضل ہیں، تو اللہ کے نبی نے ممبر پہ پھر کیسے اعلان کیا کہ سب سے بہترین؟ پھر وہ سب سے بہترین ہے یہ ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر آگے جملہ مکمل کیا۔ کیا جملہ تھا؟ الا انبئکم بخیر الناس، لوگوں تمہیں دنیا کے وہ سب سے بہترین آدمی نہ بتاؤں کہ جو سب سے افضل ہے، لیکن کس طرح؟ جدن و جدتن، امن و ہمتن، خالن و خالتن، ابن و امن، اپنے نسب کے لحاظ سے نانے کو دیکھو، نانیوں کو دیکھو، چچا کو دیکھو، پھوپھیوں کو دیکھو، ان کے ماموں دیکھو، ان کی خالائیں دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو۔ جب یہ سارا سلسلہ نسب آپ دیکھیں نا
تو اس لحاظ سے جو سب سے اوپر نظر آئے گا وہ پیغمبر کا نواسا حسن ہے، پیغمبر کا نواسا حسین ہے. یہ فضیلت ہے جی. اب جب سوال ہوا نہ بتاؤں، اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ضرور بتائیے نا وہ کون ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا شروع کرتے ہیں. اب جواب کیا دیا؟ اب پہلا جواب دیا الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دونوں یہ اپنے نسب کے لحاظ سے دنیا کے بہترین انسان ہیں. اب جواب تو ہو گیا تھا، اب پھر آگے وضاحت شروع کر دی. جواب کی کیا ہے؟ وضاحت. اب وضاحت کیا ہے؟ فرمایا پھر لوگوں دیکھو تو صحیح، جدہما محمد، جن کا نانا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانیوں کو دیکھو. سیدہ خدیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، حضرت ماریہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت میمونہ ہے، حضرت زینب ہے. پیغمبر کی 13 ازواج مطہرات ان کی نانیاں ہیں. کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی نانیاں اتنی عظمت والی ہوں جتنی ان کی نانیاں ہیں، جن کا نانا اتنی عظمت والا ہو جتنا ان کا نانا ہے. ایک تعارف یہ کروایا. فرمایا پھر اس کے چچا کو دیکھو، جعفر ہے، امہما جعفر، ان دونوں کا چچا کون ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب. اور ان کی پھوپھیاں کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بہنیں تھیں؟ 2 بہنیں. کتنی بہنیں تھیں یہ بھی یاد رکھ لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں تھیں. ایک بہن کا نام ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بہن کا نام ہے حضرت جمانہ. یہ جو ام ہانی ہے ان کا اصل نام ہند ہے. عرب میں یہ نام عورتوں کا بہت زیادہ چلتا تھا. بہت ساری صحابیات ہیں، کئی صحابیات جن کا نام کیا ہے؟ ہند. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، پیغمبر کی ساس، عظیم صحابیہ رسول سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی کیا ہے؟ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام بھی ہند ہے. ان کی کنیت ہے ام ہانی. یہ ام ہانی، سیدہ ہند، حضرت جمانہ، یہ دونوں کیا حضرت حسن حسین کی پھوپھیاں. میں پھوپھیاں دیکھو نا یہ کتنی عظمت والی ہیں. پھوپھا حضرت جعفر ہیں، چچا حضرت جعفر ہے، وہ کتنی عظمت والی. اور فرمایا ان کے ماموں دیکھو. کون ہے ماموں؟ پیغمبر کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. یہ پیغمبر کے 3 نواسے، 3 بیٹے. یہ کیا ان کے ماموں؟ ان کے مقابلے میں دنیا میں دکھاؤ کس کا ماموں ہے. پھر ان کی آپ خالائیں دیکھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم. یہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں، یہ ان کی خالائیں ہیں. کائنات میں ان جیسی عظمت والا کوئی لاگے دکھائے. اور پھر ان کی ماں کو دیکھو، پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ ہے. ان کے والد کو دیکھو، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. نسب کے لحاظ سے کوئی بھی رشتہ آپ لا کے دکھائیں، ان کی عظمت کا مقابلہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اب یہ دوسرا جواب تھا. پہلا کیا تھا؟ حسن اور حسین. دوسرا کیا تھا؟ پھر ان کا نام لے لے کے بتایا یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. اب پھر بھی اللہ کے نبی خاموش نہ ہوئے. اگلی بات کہی، فرمایا لوگوں سنو، جدہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ. ان دونوں کا نانا بھی جنتی ہے، ان دونوں کی ساری نانیاں بھی جنتی ہیں، ساری جنتی ہیں. ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھوپھیاں بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا والد بھی جنتی ہے. اور آگے پھر کیا کہا؟ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. لوگوں یہ دونوں بھی جنتی ہیں. اور ایمان والو، پیغمبر کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میرے نبی نے یہاں پر تمہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. اگلا جملہ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ میری امت کی سارے افراد یہ بات سن لیں
احبہما فہو فی الجنہ، یہ سارے جنتی ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ بھی جنتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کے نواسے حسنین کریمین ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے چل کر ان کی میں پھر بات کروں گا۔ بھئی ایک جمعے میں کہاں ان کے تذکرے مکمل ہو سکتے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے وراثت میں اپنے اوصاف اٹھا کے عطا کر دیے ہو۔ اللہ کے نبی بیمار ہیں، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے گھر آتی، تھوڑا سا کوئی کام کاج دیکھا، پھر دوڑ کے دل بے تاب ہوتا، حضور کے پاس پہنچ جاتی، ابا حضور کی خدمت میں پھر چلی جاتی، پھر آتی، میرے آقا بیمار ہیں۔ اسی بیماری کی حالت میں کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے ایک دفعہ گئی اور میں نے حضرت حسن کو ایک انگلی سے پکڑا ہوا ہے، حسین کو دوسری انگلی سے پکڑ کر دونوں کو لے گئی، جا کے بیٹھ گئے، حال احوال پوچھا، ایک بچہ میری دائیں طرف بیٹھا ہے، دوسرا بائیں طرف، سامنے آقا کائنات رام فرما لیتے ہوئے۔ تو پھر میں نے اس موقع پہ اللہ کے نبی سے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت یہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ عن قریب ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ بتا رہی ہے، لہذا اپنے جانے سے پہلے ہؤلاء ابناؤ کا فورثہما، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ حسن آپ کا بیٹا، یہ حسین آپ کا بیٹا، دنیا سے جانے سے پہلے آپ اپنی وراثت اپنے بیٹوں کو دے کے چلے جاؤ۔ یہ سوال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کی طرف پیار کے ساتھ دیکھا، پھر اشارہ کیا، وہ حسن، یہ میرا بیٹا حسن، اما حسن فلہو ہیبتی و سودتی، فاطمہ گواہ رہنا، میں اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت، سرداری اور قیادت وراثت میں دے کے جا رہا ہوں، اور میں اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت اور سخاوت وراثت میں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ وراثت دی ہے اپنے نواسوں کو اللہ کے نبی نے، اور نبی کی وراثت مال و دولت نہیں ہوا کرتا، یہ تو پکی بات ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء کا جو بھی گروہ اور قافلہ ہے، مال و دولت پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتے، جو مال و دولت بچ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم اپنے پیچھے اپنا علم وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہی ہماری امت کو درجہ بدرجہ ہماری وراثت ملتی ہے۔ تو یہ وراثت دے کے گئے اپنے نواسوں کو۔ یہ کون ہیں؟ یہ پیغمبر کے نواسے۔ اب 10 محرم الحرام کو مشہور قول کے مطابق آپ کی شہادت ہے۔ اب قاتل کون ہے؟ آج کی گفتگو میں صرف ایک اشارہ کر کے باقی آئندہ انشاءاللہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابن حجر اسقلانی، ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ ابن کثیر ہے، ابن حجر اسقلانی کی تہذیب و تہذیب ہے، اس میں دونوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں اس خاندان کے 10 سے زیادہ نوجوان جب شہید ہو چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کے خاندان کا ایک بچہ ان کی گود میں ان کے پاس بیٹھا ہے، کہتے اتنے میں ایک تیر آیا اور آ کے اس بچے کو لگ گیا۔ جب بچے کو تیر لگا نا، ان دونوں نے کہا فجعل الحسین یمسح الدم، حضرت حسین اس بچے کا خون صاف کر رہے ہیں، اور خون صاف کرتے کرتے حضرت حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، ان کی شہادت سے چند لمحے پہلے حضرت حسین کا آخری بیان جو خود اپنی زبان سے دے کے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا کہا؟ اللہ محکم بیننا و بین قوم، یا اللہ تو ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کہ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا آج فیصلہ کر دے۔ اللہ محکم بیننا و بین قوم دعونا، جنہوں نے ہمیں بلایا تھا، اور بلایا کیوں تھا؟ یہ کہہ کے بلایا تھا لینصرونا، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن جب ہم آگے ہیں فیقتلونا، اب یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں،
یا اللہ اس ظالم قوم اور میرے درمیان اب تو ہی فیصلہ کر دے. اب دنیا سے کہہ کے نہیں گئے کہ ہمارے قاتل کون ہیں؟ جنہوں نے مدد کرنے کے لیے بلایا تھا انہوں نے ہی ان کے گلے پہ خنجر چلا کے ان کو شہید کیا ہے. تو یہ ہیں جی پیغمبر کے نواسے حضرت حسین. باقی تعارف انشاءاللہ آئندہ. اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، ابھی محرم کے دن چل رہے ہیں، پورے ملک کی جو فضا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انتشار اور انتہائی سخت قسم کے حالات. اب ایک طرف پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں میڈیا کے ذریعے، پھر یہاں تک بھی یہ عشرہ بالکل یہ 10 تاریخ آنے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کر ان کا ذمہ دار آدمی جواد نقوی پھر ٹی وی پہ آیا اور ٹی وی پہ بیٹھ کر اس نے کہا کہ ہم معاویہ کے ہمارے لیے اس کے لیے کوئی عزت کوئی تکریم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کر پیغمبر کے صحابہ کو یوں کہا جائے تو پھر ملک کے حالات اور فرقہ بریت اور یہ حالات کشیدگی کہاں تک جائے گی. ایک طرف یہ صورتحال ہے، تبرہ بکواسات، ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، کچھ گرفتاریاں ہو بھی گئی ہیں، کچھ انشاءاللہ ہو بھی جائیں گی. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف ایک تماشا اور بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک طرف سے ہمارے بھونکنے پر یہ ایف آئی آر ہو رہی ہیں اتنی کثرت کے ساتھ تو چلو ہم بھی یہی کارروائی کرتے ہیں. اب انہوں نے مقابلے میں آ کر ہمارے خلاف ایف آئی آر. اب ایف آئی آر کیا کروائی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی اہل سنت پیغمبر یا اہل بیت کے کسی ایک فرد کے بارے میں ہلکا جملہ کہنا اپنے ایمان کے منافی سمجھتا ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے ایک مسلمان ان کے بارے میں غلط جملہ؟ اب انہوں نے ایف آئی آر کیا کروائی؟ خانے وال میں تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی. الزام کیا تھا کہ جی فلاں آدمی ہے، اسے اپنی فیس بک پر یہ چیز لکھی، اور چیز کیا لکھی ہوئی تھی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. آپ کو یاد ہے یہ حدیث؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عرصہ ہو گیا ہے جب سے میں آیا ہوں اس ممبر پر. جمعہ کی ہر خطبہ میں، دوسرے خطبے میں، ہر خطبے میں یہ حدیث ہے، میرے پیغمبر کا فرمان، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. لوگوں جب دیکھو کوئی آدمی میرے صحابہ کی تنقید کرتا ہے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اب اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر کہ جو پیغمبر کے صحابہ کی ادنا درجے کی بھی توہین کرتے ہیں. اور یہ جو ایک حدیث ہے نا، یہ حدیث متواتر ہیں. اب بڑی عجیب بات ہوئی ہے یہاں پر بھی. اب اس آدمی نے یہ حدیث نقل کی، رافضیوں نے جا کر تھانے میں ایف آئی آر درج کرا دی. اس نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے. اب پیغمبر کے صحابہ کی تعریف میں حدیث سنانے پر بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. پھر اہل سنت نے یہ عزم کیا کہ اس حدیث کو ان 10 دنوں میں اتنا عام کریں گے نا کہ ساری دنیا میں ہر جگہ آپ کو یہ حدیث ہی سنائی دے گی. پھر یہی لکھی ہوئی، یہی آواز میں لکھی ہوئی ہر جگہ، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. اس فرمان کی پوری دنیا میں ہم نے دھوم مچا دینی ہے. پھر اس پر جو ہے وہ ایک آدمی نے، مفتی فیصل آباد کے مفتی صاحب ہیں، اب انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ بات درمیان میں کھولی. انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ کمزور ہے، اس کی سند میں کوئی کمزوری ہے. اب اس کی طرف آگے اب کیا ہے؟ گویا کہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینا چاہ رہے ہیں. ایک لانتی جب ڈوب رہا تھا، اپنے آپ کا سنیت کا لیبل لگایا ہوا آدمی ایک تنکے کے ذریعے اس کو سہارا دینا چاہتا ہے. اور بڑی عجیب بات اس نے کہی. وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پورے ملک میں نوجوانوں نے جو اس حدیث کو اتنا پھیلانا شروع کر دیا ہے نا، لگتا یہ ہے کہ آگے چل کر لوگ اس کو حدیث متواتر سمجھیں گے. پھر لکھنے والوں نے ان کو توجہ دلائی کہ تو کہے نہ کہے تیرا ڈر اپنی جگہ پر. یہ حدیث اور اس کے الفاظ اتنے عام ہیں کہ یہ پہلے سے یہ حدیث متواتر ہے. اور اگر حدیث متواتر نہ بھی ہو، اللہ کا قرآن ہے. بھئی حدیث کا نمبر تو دوسرے نمبر پہ ہے نا. حدیث سے پہلے کیا؟ اللہ کا قرآن. اور قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
लअनहुम अल्लाह फी दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाता है दुनिया और आखिरत में, ऐसे आदमी पर क्या है? लानत। अब ये अजियत पहुंचाने वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा को बुरा कहता है, फकत फमन आज़ाहुम फकत आज़ानी, जो मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे अजियत पहुंचाता है, जो मुझे अजियत पहुंचाता है अल्लाह कुरान में कहते हैं उस पर लानत है। हदीस तो रह गई अपनी जगह पर, अल्लाह ने इन लानतियों पर कुरान में लानत कर दी है, इसलिए ये बच कर जा सकते कहीं भी नहीं है। ये लानत का तोक इनकी गर्दन में पड़ चुका है, दुनिया अब जान चुकी है। जितना हाथ पांव मारते हैं ना, उतना ही इनका कुफर पूरी दुनिया के सामने अश्कारा होता है। अल्लाह ताला इनकी फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हम सब को इन मुक़द्दस शख्सियात की मोहब्बत अकीदत नसीब फरमाए, इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।